یہ مسجد جو ہے نا، یہ اسلام کی ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھنے والی جگہ ہوتی ہے۔ انسان کا رب کریم سے رشتہ عبادت میں قائم ہوتا ہے، اور ہماری عبادت کا انداز ہمارے رب نے ہمیں یہ دیا ہے کہ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت نماز پڑھو۔ آپ گھر میں بھی نماز پڑھیں، نماز ہو جاتی ہے کسی مجبوری کے باعث، لیکن آپ کو نماز کا مزہ مسجد میں ہی آتا ہے، جماعت کے ساتھ ہی آتا ہے، وہ ایک خاص لطف ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعیت ان کی جماعت سے ظاہر ہوتی ہے۔ جب آپ مسجدیں بناتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، تو آپ ایک مشترکہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ مسجد چونکہ تمام مسلمانوں کی مشترکہ جگہ ہوتی ہے، ایک خوبصورت جگہ ہے، مسلمانوں کو اس سے پیار بھی اجتماعی طور پر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تھوڑی تھوڑی جب سے تقسیم ہوئی ہے نا ہر کام میں، مسجدیں بھی نام لگنے لگ گئی ہیں، فلاں نے بنائی ہے، فلانے کی ہے، فلانے محلے کی ہے۔ تھوڑا تھوڑا ہم سفر کرتے رہتے ہیں تو کئی دفعہ کچھ دوست ٹائم کے لیے فرماتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ ہمارے ساتھ والی مسجد میں آئے تھے تو ہمیں بھی ٹائم دیں۔ تو میں ان سے کئی دفعہ پوچھتا ہوں کہ وہ آپ کی مسجد نہیں تھی؟ مسجدیں تو اللہ کی ہیں نا جی، تقسیم نہیں کریں۔ اجتماعیت کا اظہار ہوتا ہے جب آپ مسجد بناتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا مسجد کے ساتھ بڑی دلچسپی تھی، حضور کو بڑا پیار تھا مسجد کے ساتھ۔ آپ غور فرمائیں کہ حضور مکہ مکرمہ میں جب تک تشریف فرما تھے تو زیادہ وقت حضور حرم شریف میں گزارتے۔ قبل کی جتنے آپ کو واقعات کتب سیرت میں ملیں گے وہ سارے حرم شریف سے متعلقہ ہوں گے۔ اور بعد ہی ہجرت نبی پاک علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ پہلے جگہ پسند کی، آپ سمجھیں اس بات کو، یہ شوق والا کام ہے، مسجد ایک شوق والا کام ہے۔ حضور نے پسند فرمائی جگہ، پتہ کراؤ کس کی ہے، 2 یتیم بچوں کی ہے، فرمایا ابو بکر پیسے دے کے خریدنی، وہ جگہ لے لی۔ پھر حضور نے اس کی تعمیر میں بنفس نفیس حصہ لیا۔ میں نے عرض کی تھی آپ تشریف رکھیں، سارا کچھ مکمل ہے جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور نے خود حصہ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں 4 اینٹیں اٹھا کے لا رہا تھا، میں سمجھتا تھا میں خاصا کام کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میری اچانک نظر پڑی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام 5 اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے، تو میں دوڑ کے آگے بڑھا، دوڑ کے میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے دے دیں، تو حضور فرمانے لگے مجھے بھی تو اجر کی ضرورت ہے نا، اور پیچھے سے ختم بھی نہیں ہوئی، ابھی پڑی ہیں، تم بھی اٹھا کے لے آؤ۔ مسجد کے ساتھ خاص دلچسپی اور بڑا ذوق تھا صحابہ میں، بڑا شوق تھا، بلکہ اسی دوران حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات پر حضرت مولا علی شیر خدا نے ڈانٹ بھی دیا تھا۔ یہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے نا جی، بڑی مہربانی میری بات پہ توجہ کریں جی آپ حضرات، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ وقت پہلے ہی خاصا ہو گیا ہے، اور پھر رضوی صاحب کی بھی بات سننی ہے ہم نے۔ بھائی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے، مولا علی بھی اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے، کسی وجہ سے کوئی بات ہو گئی تو حضرت عمار بن یاسر نے مولا علی سے کچھ کہا، حضرت علی نے ان سے کہا آپ جو کیفیت ہے اس کو سمجھیں، میں اس واقعے کی طرف نہیں جاتا، آپ کیفیت کو سمجھیں۔ یعنی اس مسجد کے کام میں ناراضگیاں بھی ہو رہی ہیں، رضامندگیاں بھی ہو رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا علی عمار کو منانا ہے، محبوب کریم نے حکم دیا تو مولا علی نے منا بھی لیا۔ اللہ کرے میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں آئے۔ کہتے ہیں جی فلانا بھی ناراض ہو گیا، بنا تو میں مسجد ہی رہا ہوں نا، فلانا بھی کہہ رہا تھا ضرورت کوئی نہیں تھی، تو میں نے کہا میاں یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے، اپنے ہی ہوتے ہیں سارے، مسجد کی تعمیر میں ناراضگیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، رضامندگیاں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ مسجد جو ہوئی، کام جو سانجھا ہوا، میرے ایک چچا جان ہے، رشتے میں چچا لگتے ہیں، وہ بلڈنگ لائن کے آدمی ہیں، بڑے اچھے نفیس کام کرتے ہیں وہ،
تو ویسے جو نفیس کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ خود کام چھوڑ جاتے ہیں، وہ پھر ٹھیکیداری کرتے ہیں. یہ بھی ہمارے زمانے کا مسئلہ ہے، وہ پھر ہاتھ نہیں لگاتے، جو کہ نفیس جو کرنے والے ہوتے ہیں پھر کھاتے شاتے ہی بناتے ہیں. تو وہ مسجد کا کام نہیں لیتے تھے. مجھ سے کسی نے شکایت کی کہ آپ کے چچا ہے اور مسجد کی ڈیوٹی نہیں کرتے، پلازا بنا دیتے ہیں، باقی چیزیں بنا دیتے ہیں. تو میں نے کہا چچا جانا آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ کہتے پتر مسجد کے کام میں مشورے بڑے لوگ دیں دینے، تو میرے سے کوئی 10,000 مدد کرا لو پر میں یہ کام نہیں کرتا. پھر میں نے انہیں سمجھایا، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے جس کام میں تنقید زیادہ ہوتی ہے اسی میں تو مزہ زیادہ ہوتا ہے. ڈرائیور کا کب پتہ چلتا ہے؟ ویسے سیدھی سیدھی گاڑی چل رہی ہو یا سپیڈ بریکر آ جائے تب پتہ چلتا ہے. کھڈوں والے روڈ پہ ڈرائیور کا پتہ چلے، سیدھی سیدھی تو سارے ہی چلا لیتے. تو جب تھوڑی دشواری ہو نا پھر ہی تو پتہ چلتا ہے. مسجد کی تعمیر اللہ کے محبوب نے بڑی محبت سے فرمائی. آپ جتنی یادیں سیرت کی کتابوں سے نکالیں گے ساری آپ کو مسجد نبوی کی یادیں ملیں گی. حضور سارا دن مسجد میں بیٹھے رہتے. اسی مسجد میں فضیلت بیان ہوتی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی. اسی مسجد نبوی میں جب کچھ لوگوں نے مذموم نظریات کی روشنی میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں بات کی تو پھر قرآن نازل ہوا تو حضرت عائشہ کی عصمت کا خطبہ بھی اسی مسجد میں پڑھا گیا. جب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں میرا ارادہ بھی نہیں تھا، میں نے پیار ہی پیار میں کہہ دیا کہ میں شادی کرنے لگا ہوں، تو حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی، کہنے لگی آپ نکاح کریں گے؟ تو محبوب نے وہیں خطبہ پڑھا سیدہ فاطمہ کی شان میں. خطبہ پڑھا، فرمایا سب کے لیے دوسری شادی کی اجازت ہے پر جب تک میری بیٹی موجود ہے علی کو اجازت کوئی نہیں. علی کو اجازت. اب اس کی بڑی حکمتیں ہیں، اس پر دلائل ہیں، پر میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھیں. پھر وہیں اسی منبر پر حضور نے، حضرت علی نے کرنی بھی نہیں تھی شادی لیکن یہ تو بہانہ تھا تاکہ منبر رسول پر خاتون جنت کی عظمتیں بیان کر دی جائیں. وہاں حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا، جو اسے راضی کرے گا وہ مجھے راضی کرے گا. اسی منبر پر آپ سمجھے میری بات، یہ وہی مسجد نبوی ہے، اسی کے منبر پر امام حسن تشریف لا رہے ہیں. امام حسن دور سے امام حسن تشریف لا رہے تھے تو اپنے ہی کرتے میں ان کا پیر مبارک الجھ گیا تو گر گئے. حضرت صدیق اکبر فرماتے میں بھی پاس بیٹھا تھا، سارے بیٹھے تھے، حضور کسی کو حکم دیتے کوئی اٹھا لاتا لیکن محبوب خود اٹھے، صحابہ کے بیچ میں سے امام حسن کو اٹھا کے لائے اور پھر محبوب کریم نے ماتھا چوما. اور مولا حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے ابوبکر یہ اولاد آدمی کو کمزور نہیں کر دیتی. اور پھر وہیں حضور نے مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کر فرمایا اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو جو میرے حسن سے پیار کرے تو ان سب سے محبت فرما. اسی منبر پر حضور باتیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو حضرت عمر آدھا مال لائے تھے اور جناب صدیق اکبر پورا لے آئے تھے تو وہ بھی سارے تذکرے میرے محبوب نے مسجد نبوی کے منبر پر ہی فرمائے تھے. بدر کا اعلان بھی منبر پہ ہوا، احد کا اعلان بھی منبر سے ہوا، تبوک کے لیے حضور نے چندے کا اعلان بھی. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ کچھ لوگوں کو مسجد کے منبر سے چندہ بڑا برا لگتا ہے، چندے کا سوال کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی میرے محبوب کریم کا طریقہ مبارکہ ہے. حضور کائنات کے مالک ہیں لیکن حضرت عثمان کہتے ہیں جیش اسرا کے وقت حضور نے منبر سے اعلان کیا جو میرے فوجیوں کے لیے زاد راہ دے گا میں اللہ کا رسول ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں اسے جنت دوں گا. تو 1000 اونٹ بما پالان حضور نے دیے. اب تو لوگ مسجد میں بات نہیں نہ کرنے دیتے، اب نہیں بات کرنے دیتے، اب تو امام کو پابند کیا جاتا ہے، خطیب کو پابند کیا جاتا ہے. بالکل آپ نے موٹی موٹی نماز روزے کی بات کرنی ہے، گلی محلے کی بات نہیں کرنی، سیاست کی بات آپ نہیں کریں گے بالکل بھی. مجھے ایک دوست نے ایک دفعہ کہا، کہنے لگے علماء کو سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے سیاستدان بھی دین کی بات نہ کریں. مانتے ہو اس بات کو؟ کہتے ہیں جی نہیں دین تے سارا سانجھا ہے. تو میں نے کہا یہ عجیب مسئلہ ہے نا، آپ کا عجیب فلسفہ ہے نا، جس کا جو دل آئے دین پہ فتویٰ دے، ہر بندہ چوک میں کھڑے ہو کے فتویٰ دے.
اب تو یہ تو آپ کے نقیب محفل نے ماشاءاللہ شعر پڑھے ہیں، ورنہ میں تو روز محفل پہ ہوتا ہوں، ہمارے تو نقیب بھی بڑے ٹھاندار فتوے دیتے ہیں، بڑے تگڑے فتوے نقیب دے جاتا ہے، فلانے نے میں مومن نہیں منتا تے فلانے نے مننا۔ میں کہا پہلے تو نقیب کی ڈیوٹی اعلان کرنے کی ہوتی تھی، فتوے دینے کی بھی لگ گئی ہے۔ یقین کریں نقیب 200-400 فتویٰ دے جاتا ہے اور وہ لینا پڑتا ہے۔ وہ کئی بندوں کو، میں ملتان میں تھا تو ایک نقیب کہہ رہا تھا وہاں کہ جدہ جدہ ایمان ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو۔ میں کہ بھی جنہیں تازہ بائی پاس کرایا ہو بے ایمان تے نہیں نا، وہ ہاتھ کھڑا کرے گا تو فوت ہو جائے گا بیچارہ۔ تو یہ آپ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ ایمان والا ہاتھ کھڑا کرے؟ جو نہیں کرتا وہ کب بے ایمان ہے؟ تو ویسے بھی آپ بات کو سمجھیں، مسجد کا منبر ایک حسن رکھتا تھا، ایک جاذبیت تھی۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں اس پر غور کرنا۔ مدینے میں مسلمانوں کو پانی کی قلت ہو گئی، یہودیوں کا قبضہ کنویں پر، تو پانی کی ضرورت تھی، تو پھر بھی صدا مسجد نبی کے منبر سے بلند ہوئی۔ حضور نے فرمایا جو مسلمانوں کے لیے پانی کا بندوبست کرے گا، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا جائے گا۔ جنت کا یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے۔ حضور نے وہی اعلان کیا، پانی کی بات کا بھی وہی اعلان ہوتا تھا، غریب کا مسئلہ بھی منبر سے ہی بیان ہوتا تھا۔ کس منبر سے؟ مسجد کے منبر سے۔ آپ کے خیال میں منبر وہی ہوتا ہے جو صرف منبر ضلع کونسل میں بیٹھتا ہے؟ مسجد کے منبر سے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں ایک دن میرے منہ سے نکل گیا حضرت بلال کے لیے، او ابشن کے بیٹے، آپ نے ناراض نہیں ہونا، شہروں میں کچھ حالات ٹھیک ہو گئے پر گاؤں میں ابھی بھی برادریزم ہے، ابھی بھی برادریزم ہے، اس سے تھوڑا نکلیں۔ برادریاں تعارف کے لیے ہوتی ہیں، اس کا کوئی اونچ نیچ سے تعلق ہے۔ اور بڑا مجرم وہ نہیں جو اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے، بڑا مجرم وہ ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کسی بات میں میری شکر رنجی ہو گئی سیدنا بلال حبشی سے، تو میرے منہ سے نکل گیا وہ ابشن کے بیٹے۔ کس کے بیٹے تھے وہ؟ ابشن کے ہی تھے نا، وہ ابشن کے بیٹے۔ اللہ، سچ بھی نا صحیح کر کے بولنا چاہیے۔ ہم کئی دفعہ سچ بولتے ہیں پر اتنا تلخ بولتے ہیں کہ وہ سچ کم اور تیر زیادہ لگتا ہے۔ سچ بھی دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں جی میں اس لیے کڑوا ہوں کہ میں سچ بولتا ہوں۔ نبی پاک سے بڑا سچا ہے کوئی؟ کڑوا بولتے تھے؟ آپ یہ کیا بات کرتے ہیں؟ سچ ہی تو میٹھا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرے سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، تو صحیح بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہوتی کہ صحیح بات بھی برداشت کرنی پڑتی۔ برداشت کرنے والی کڑوی بات ہوتی ہے، جس کو کرنا ہے اس کو برداشت کرے۔ صحیح بات برداشت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کڑوی بات ہی تو برداشت کرنی۔ حضرت ابو ذر کہتے میں نے کہہ دیا وہ ابشن کے بیٹے، بلال ناراض ہو گئے، اور صاحب طبقات تو کہتے ہیں بلال نہ کونے میں لگ کے بیٹھ گئے۔ جو لاڈلا ہو نا اسے رونا بھی جلدی آتا ہے۔ محبوب تشریف لائے تو حضرت بلال رو پڑے، تو حضور قریب گئے، ماتھا چوما، آنسو پونچھے، ایک واری میریاں اکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ حضور نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور کچھ نہیں، یہاں لاڈ بڑا ملا ہے نا۔ تو حضور سچی بات ہی کی۔ ابو ذر نے کہا ابشن کا بیٹا۔ تو مسجد نبی پھر سج گئی، آ جاؤ بھئی سارے مسجد میں۔ حضور منبر پہ بیٹھ گئے، اور محبوب نا بائی نیم تبلیغ نہیں کرتے تھے۔ حضور فرمانے لگے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا؟ میں نے تو جاہلیت کی ساری رسمیں پیروں نیچے مسل دی تھی، لوگوں کو ابھی بھی کہتے ہیں فلانا ابشن کا بیٹا ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں اور تو کوئی نہ سمجھا پر میں سمجھ گیا۔ میری اور لڑائی تو بلال کی اکیلے میں ہوئی تھی نا، پر میں مجمع میں اٹھا، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، کدی ہارن بھی کھیڈ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندئی، ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی ہار کے بھی دیکھیں، اس میں بھی بڑا ہی مزہ ہوتا ہے۔ کہتے میں مجمع میں اٹھا اور بلال کے سامنے جا کے لیٹ گیا۔ میں نے کہا وہ ابشن کے بیٹے، اپنا پیر اٹھا کے میرے چہرے پہ رکھ، میں دنیا کو بتاؤں کہ تھا تو ابشن کا بیٹا، پر جب سے مدینے والے کا غلام بنا ہے امت کا امام بن گیا ہے۔ ساری باتیں تو مسجد میں ہوتی تھی۔
میرے عزیز، مسجد نبی نے ایک ماحول دیا قوم کو، امت کو ایک ماحول دی۔ مزے کی بات یہ ہے، اگرچہ حدیث مسلم میں بھی موجود ہے، وہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کا نام نہیں۔ ابن اسحاق نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا باقاعدہ نام لکھا ہے، صاحب کنز العمال نے ان کا نام لکھا ہے، مسلم میں حدیث ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ حضرت حلیمہ تو گھر بھی آ سکتی تھی نا نبی پاک کے، وہ آئی تھی تو کسی سے پوچھتی تو اکثر گھر والے گھر آتے ہیں، پر جناب حلیمہ سعدیہ جب آئیں تو سیدھی مسجد میں ہی آ گئی۔ حضور بیٹھے بھی ممبر پہ تھے، گویا نبی پاک نے والدین سے پیار کرنے کا طریقہ بھی لوگوں کو مسجد میں بتایا۔ جناب حلیمہ آئیں تو حضور ممبر سے اٹھے اور پھر محبوب آگے بڑھے، صحابہ نے راستہ چھوڑا، رسول کریم نے چادر بچھائی، جناب حلیمہ کو بٹھایا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کون ہے؟ یہ حضور کے کانوں میں آواز گئی تو فرمایا یہ مجھے دودھ پلانے والی میری ماں ہے۔ ہر چیز کے ذائقے رسول کریم نے مسجد میں بیان فرمائے۔ مسجد ایک اب تو ہم نے مسجد سے نکال دیا سارا کچھ، فیصلے بھی مسجد میں ہوتے تھے، میٹنگ بھی مسجد میں ہوتی تھی، ہر چیز کا لین دین کا معاملہ مسجد میں حل ہوتا تھا۔ ہم تو لے گئے مسجد سے ہر چیز نکال کے باہر، حالات ہمارے خراب ہو گئے۔ مسجد سے پیار کریں، مسجد کو سجائیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا میں بے سکون رہتا ہوں، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مسجد میں جھاڑو دیا کر۔ مشکل کام ہے؟ نہیں بابا مشکل ہے، تجھے میں نے پتا ہے جنی ہاں نہ کی تھی کیا کیا کر مسجد میں۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے پاکستان میں پنجاب میں بابا فرید سے بڑا درویش تو کوئی نہیں ملے گا، لیکن بابا صاحب مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسجد، اٹھ فریدہ ستیا۔ ڈاکٹر مسلم نظامی نے لکھا ہے بابا صاحب ہر روز اپنی مسجد میں خود جھاڑو دیتے تھے، وہ خالی شعر نہیں لکھتے تھے، اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسجد، تو ستا ہے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ مسجد میں جھاڑو دینا، مسجد سے پیار کرنا، مسجد کے ساتھ تعلق بنانا، مسجد کے ساتھ اپنا رشتہ لگا کے رکھنا۔ مسجد ہمارے بچے مسجدوں میں نہیں آتے، ہمارا مزاج نہیں، طبیعت نہیں، ہماری ذوق نہیں۔ اب مسجدوں کو تالے لگنے لگے ہیں، کچھ سال ہوئے۔ پہلے مسجدوں کو تالے اس لیے کہ جو فارغ ہوتا تھا جا کے قرآن شریف پڑھنے لگ جاتا تھا۔ اب قرآن شریف پڑھیں کہ فیس بک دیکھیں، اب قرآن شریف پڑھیں کہ گپ شپ کریں، اتنا ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس۔ مسجد کو وقت دیں، مسجد سے پیار کریں۔ ایک بات اور کرنی ہے، بات سمیٹنی ہے۔ مسجد نہ ٹائلوں سے آباد ہوتی ہے، نہ اچھے لینٹر سے آباد ہوتی ہے، نہ اچھے کلیم سے۔ مسجد عبادت کرتا ہے مسجد کا امام اور خطیب۔ اب آپ گھورنے لگ گئے ہیں، مجھے کسی نے نہیں کہا، مجھے تو پتا بھی نہیں آپ نے امام کون سا رکھا ہے، لیکن جو بات ٹھیک ہے وہ سنیں تو صحیح نا۔ میں آپ کو تاریخ کا ایک ورق الٹ کے دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مسجد کے خطیب کی، مسجد کے امام کی، مسجد کے امام کی اور صوبے کے گورنر کی تنخواہ ایک برابر رکھی تھی، اور خطیب کو پیسے گورنر سے زیادہ ملتے تھے۔ اس کی مطلب میں یہ نہیں آپ سے کہہ رہا کہ آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، اس ایک بات تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں۔ ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا ہے، جو بندہ 6 سیپلیوں میں BA پاس کر کے آتا ہے نا، 6 دفعہ اس نے سیپلی کا امتحان دیا، وہ درس نظامی کے عالم سے آ کے پوچھتا ہے آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں درس نظامی پڑھا ہوا ہے۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ نہیں، وہ تعلیم کیا ہوتی ہے؟ آپ نے جو BA پاس کیا 6 سیپلیوں میں، اس کا نام تعلیم ہے۔ ہمارا درس نظامی کا 4تھے سال کا طالب علم آپ کے MPhil کو چند گھڑیاں ساتھ بیٹھنے کا موقع نہیں دے گا اللہ کے فضل سے۔ یہ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ مدارس نے جو لوگ پیدا کیے نا، مدارس اسلامیہ نے، اس وقت بھی پاکستان میں نا ڈپریشن کے مریض بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ میں بھی ایک سیمینار میں گیا تھا، مجھے بلایا گیا، میں حاضر ہوا تھا۔ ٹینشن کے، ڈپریشن کے، بہت زیادہ جھگڑے لڑائیاں، بندے بڑے بلا وجہ پریشان ہیں، کوئی معنی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے میڈیکل کے ڈاکٹروں نے، بورڈ نے بیٹھ کے کہا ہے کہ نفسیات کے ماہر بندے بھی بٹھاؤ اور ساتھ وہ بندے بھی بٹھاؤ جو قرآن حدیث جاننے والے، اور ان سے آراء طلب کرو کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ آپ سمجھے بات؟
ایک آدمی قرآن جانتا ہے، حدیث جانتا ہے، فقہ جانتا ہے، اسماء الرجال اس نے پڑھا ہوا ہے، اصول حدیث اس نے پڑھی ہوئی ہے، منطق، فلسفے، علم بدیع کی باتیں طلباء کے ساتھ کرتا ہے، آپ اس سے پوچھ رہے ہیں تیری تعلیم کتنی ہے؟ کمال نہیں ہو گئی؟ حد ہو گئی۔ جو آدمی بی اے پاس کر کے، بی ایڈ کر کے اسکول میں پی ٹی سی یا چلیں ایس ایس ٹی ٹیچر بھرتی ہوتا ہے، آج کل اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ اس وقت 50,000 سے زیادہ تنخواہ ہے، بالکل ابتدائی کانٹریکٹ بیس پہ بھی۔ تو امام صاحب اگر غلطی سے موٹر سائیکل خرید لیں نا کبھی، محلے کے امام صاحب، تو سارا گاؤں تحقیق کرتا ہے تو پتہ کرو انہیں کتوں لے لی موٹر سائیکل۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے، سارے لوگ تحقیق کرتے ہیں، کہتے ہیں اس نے کہاں سے خرید لی، اس کا پتہ کرو۔ آپ میری بات کو سمجھیں، خدا را چیزوں پہ غور کریں۔ بہت سارے نا ہمارے گجرانوالہ میں ایک بزرگ ہوئے، وہ 7 بھائی عالم تھے، میں نام نہیں لیتا، چشتی صاحب جانتے ہیں، 7 بھائی۔ تو جو بڑے مفتی صاحب تھے ان کے 2-3 بیٹے جو ہیں وہ باہر چلے گئے۔ میں نے ایک دفعہ ان کے ایک بچے سے شکوہ کیا، کسی محفل میں مل گئے، میں نے کہا کیا آپ اتنے، آپ سارا خاندان علماء کا تھا، حافظ خالد صاحب کی بلا بھی جانتے ہیں، وہ میں نے کہا آپ نے، وہ کہنے لگے کی لبا ابا جی نوں کی لبا ہے۔ چوتھے دن آ کے کوئی بٹ صاحب کو جٹ صاحب جو مرضی سن آگے نکل جاتے، کیا ملا؟ ساری زندگی کی باتیں۔ تو ہم نے فیصلہ کیا یہ کام نہیں کرنا۔ میرے ایک دوست ہے مولانا، ان کا بیٹا بڑا لائق تھا، تو چھوڑ گیا، جامعہ نظامیہ میں پڑھتا تھا، چھوڑ کے تو اس نے کہا جی میں نے باہر جانا ہے۔ اس کے ابا کہنے لگے آپ اس کو سمجھائیں، میں گیا، میں نے کہا بھائی پڑھتے تو بڑے اچھے تھے، کیوں چھوڑ رہے؟ تو کہنے لگا مسجد کی چھت پہ رہتے ہیں، میری 4 بہنیں ہیں، تو رشتہ دیکھنے کے لیے ایک بی بی آئی تھی، تو میری بہنیں وہ ہیں کہ جن کو آج بھی اگر ایک ایک آپ ٹانگ پہ کھڑا ہو کے کہیں گے نا الحمد سے والناس تک سارا قرآن سناؤ، تو پکی حافظیں ساری سنا دیں گی۔ لیکن رشتہ دیکھنے والی بی بی نے پہلا قدم رکھا ہے مسجد میں، تو کہندے او ہوئے مسیتے رہندے نے، تو زور لگایا ہے جو بیچ میں بی بی تھی کہ چھت پہ تو چڑھ دیکھ، تو اس کا نہیں، انہوں کو پہلے کدھر مکان ہے چاون، اس لیے کہ بچے یہاں آئیں۔ آپ سمجھے چیزوں کو، آپ نے یہ لفظ مولوی کو، لفظ ملا کو بڑی محنت کر کے رسوا کیا گیا ہے، یہ بڑا کام دی۔ دیکھیں نا، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں پگڑی کس کی سنت ہے؟ بول کے بتاؤ۔ آپ جائیں یہ گجرانوالہ کے مہنگے ہوٹل میں، مینیجر نے پگڑی باندھی ہوتی ہے کہ جو دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اس نے باندھی ہوتی ہے؟ باندھنے کس کو چاہیے؟ لیکن وہ کلا دے کے اس کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ آپ مینیجر بھی باندھے، وہ بھی باندھے، ہمیں اعتراض نہیں، پگڑی جج صاحب نے باندھنی ہے یا جو پیچھے ڈنڈا لے کے کھڑا ہے اس نے باندھنی ہے؟ تو باندھی کس نے ہوئی ہے؟ یہ سمجھیں آپ، یہ بڑی محنت کی گئی اس کام پہ۔ جب تک علماء، مسجد کا امام، مسجد کا حافظ، مسجد کا قاری، اس کو جب تک آپ اس لحاظ سے، ہم تو معاشرے کا حصہ نہیں بناتے، قریب نہیں بٹھاتے۔ پنچایت کی میٹنگ ہو تو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ سیاسی مسئلہ ہے۔ وہ ہمارے ایک دفعہ ایک بڑے پیار والے ہیں، تو وہ مری گئے ہوئے تھے، میں بھی کالج میں پڑھتا تھا، تو میں بھی چلا گیا، تو ان کے محلے کے مولوی صاحب بھی آ گئے، وہ بیچارہ چھپنے لگا کہ چوری صاحب یہ لڑکے تھے مصیبت بنی، تو ان فٹافٹ کہندے مولوی صاحب تسی کدھر آئے ہو، تواڈے والی تھا نہیں، تو میں کیا صاحب تواڈے والی ایسی کیا؟ آپ ایک حدیث سنیں اور میں اپنی بات کو سمیٹوں، کیا خوبصورت لفظ ہے میرے نبی کریم کی۔ حضور فرمانے لگے جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، یہ دیکھیں شرط حضور نے کیا لگائی۔ اس کا مطلب ہے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو نام کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اس نے مسجد نہیں بنائی، اس نے تو جنت میں اپنا مکان بنا لیا ہے، اس نے تو مکان بنا لیا جنت میں اپنا۔ جن دوستوں نے یہ کام کیا ہے نا، انہوں نے بڑا ہی نفع کیا، بڑا ہی نفع کیا، بڑے شوق سے ہم نے اس مسجد کو آباد کرنا ہے۔ اب کوشش فرمائیں کہ یہ سجدوں سے آباد ہو جائے، یہ تلاوت قرآن سے آباد ہو جائے، اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائے۔ اپنے امام سے تعاون کریں، مسجد سے پیار کریں، مسجد میں اختلاف رائے کم سے کم کریں، جھگڑے سے بچیں، کوشش کریں کہ جس قدر ہو سکے ایک دوسرے سے محبت والا، پیار والا، ذوق والا مظاہرہ کریں۔ میں نے جتنی باتیں کی صرف اس لیے کی کہ جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تھوڑی تھوڑی ہم تک پہنچ جائیں۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ قرآن کے حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، الحمدللہ عالم بھی ہیں، ضرورت اب ان لوگوں کی ہے جو قرآن سے پیار کریں۔ اور کسی قاری صاحب سے کہیں میرا آج سورۃ رحمان سننے کو دل کر رہا ہے، ذرا سنائیں تو صحیح۔ مسجدیں اب ہیں، ضرورت ہے کہ اب مسجدوں سے پیار کریں،
ہمارا نا خاص یہ تنقید نہ کریں کہ دیکھو جی کمیٹی والے تو دروازہ ہی نہیں لگا رہے، تو آپ کے گھر کا دروازہ خراب ہو تو کمیٹی نے لگانا ہے کہ آپ نے لگانا ہے؟ تو یہ اللہ کا گھر ہے، کبھی خراب ہو تو آپ لے آئیں اپنے حصے کا کاریگر، اس سے پیار کریں۔ اللہ انہیں بہت ساری برکت دے جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ میں نے اپنی طبیعت بھی میری ایسی تھی، جو مجھ سے ہو سکا میں نے چند باتیں عرض کی ہیں، انشاءاللہ خطاب ہوگا۔ محفلیں سرکار کے نام کی ہوتی ہیں، لوگ آتے بھی رہتے ہیں جاتے بھی رہتے ہیں، تو ہم شخصیات کے نہیں نظریات کے قائل ہیں۔ میں کچھ بیمار ہوں کافی دنوں سے، کچھ یہ